5 میں ایک کلمہ ہے وہ زندگی میں ایک بار پڑھ لیا کافی. دوسرا روزہ ہے وہ سال میں ایک بار ہے, وہ بھی سب پر نہیں, اگر بیمار ہے کوئی ایسا ہے تو فدیہ دے. تیسری زکوٰۃ ہے وہ سب پر نہیں ہے. چوتھا حج ہے زندگی میں ایک بار, وہ بھی سب پر نہیں ہے. تو 5 علامتوں میں سے ایک نماز رہ جاتی ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے تو پیچھے کیا رہ جائے. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے ان میں ایک صرف نماز ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے, باقی کا مطالبہ نہیں آپ سے. کل میں ایک بار پڑھ لی ٹھیک ہے, بار بار پڑھنا ضروری ہے, لیکن نماز ایسی ہے جو روزانہ کی بنیاد پر, اس لیے اس میں غفلت نہایت مضر ہے. سارے خیر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پیروں کی پیری پانی جلتی, اور پیروں کے پاس جاتے ہیں. پیر اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی فیصلہ کرا سکتا ہے؟ کیا مجال, اللہ ہی ناراض ہو. آپ پیر تو اس لیے بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ بزرگ آپ جو کر رہے ہو اس میں دھکا لگائیں گے اور آپ کو آگے بڑھائیں گے. یدی بندہ مجرم اللہ کے یہاں ہے تو پھر کیا کرے, یہ بڑی غفلت ہے. نماز کا بس اہتمام رکھیں. ہر چیز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن فرض نماز, فرض واجب سنت مقدہ پڑھ لے, لمبی چوڑی نہیں پڑھتے. فرض واجب سنت مقدہ پڑھ لو. عشاء کی نماز 9 رکعت پڑھ لو, 4 فلق پڑھ لو, 2 سنت 3 وتر پڑھ لو, بس لمبی نہ پڑھو. جس کا مصول ہے, اس لیے نماز ہی کا سب سے پہلے سوال ہے آخرت میں, اور دنیا میں ہر خیر کو نماز سے جوڑا ہے. حدیث میں کا فجر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے میرے ذمے, اور خبردار کو اس کا ذمہ داری توڑے گا. یعنی پورے دن اس کو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا جس میں اس کی توہین ہو, اس کے مال کی نقصان ہو, کوئی ایسی چیز. اللہ فرماتے میرے ذمہ آ گئے فجر. اس لیے یہی زور اثر مغرب عشاء ہر نماز میں دوسری نماز تک خیر ہی خیر, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کریں. ایک کہ نماز چھوڑے, اگر خدا نخواستہ قضا ہو جائے فوراً قضا کریں. کہ فوراً قضا کرنے کی جو عادت ہے اس سے نفس بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. پھر قضا ضرورت ہی نہیں پڑھ لی, جب ہے تو وقت پہ پڑھ. جب ایس کریم ٹھنڈی ٹھنڈی کھانے کا جب مزہ مل رہا ہے تو گرم کھانے کا کھانی تو پڑے گی. ٹائم پر ہی کھا لو بھائی, ٹائم پر پڑھ لو, نماز سے پڑھ لو. نماز وقت پر پڑھ لو. اس لیے نماز کا بہت اہتمام کریں. اور اس آپ اور زندگی میں ہے تو اس کو لکھو, آج لکھ لو. کچھ پتہ نہیں بھائی, اگر ابھی کوئی دنیا سے کوئی چلا جائے کون بتائے گا کتنی نماز ہے. ہمارے پاس کوئی حال ہے, کوئی پتہ نہیں کہ کتنی نماز ہے. اس کے ذمہ کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس کے ذمہ کوئی وصیت دینی دنیا میں لکھ کر رکھے, 2 راتیں اس پر نہ گزریں. آپ وصیت کر دیں پھر پچھلوں کے ذمہ, اور آپ مال بھی چھوڑ جائیں, پچھلوں کے ذمہ آپ کی وصیت پر عمل کریں. کوئی پوچھتا نہیں ہے, بعد میں آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا. کوئی ایک نماز کا بھی آپ کے لیے فدیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کو زندگی میں اس کا پورا اہتمام کرو. اللہ آپ سے تمام